السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف آیا ہے عدالت کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی سابقہ غلطیوں اور سابقہ معاملات سے سبق نہ سیکھتے ہوئے تمام الیکٹیبلز کے لیے اپنی جماعت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان سب پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ آج خاور مانیکا کی ضمانت پر انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اوقاف کی زمین میں گڑبڑ کرنے کے ان پر الزام تھا۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کا بھی انٹرویو آ سکتا ہے۔ ان کے انٹرویو آنے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ انٹرا بینک میں ڈالر میں چند پیسے کی کمی کا آج ان کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں بجلی مہنگی ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ 1 روپیہ 70 پیسے مہنگی کرنے کی تجویز ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم کرکٹ میں سخت قسم کی جو شکست ہے، اس کے بعد اس میں خاصی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پوری سلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے موکل بالنگ کوچ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور انضمام الحق صاحب بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے پی سی بی کیا کارروائی کرتا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں مزید خرابی کے بعد لاہور میں اسموک کی وجہ سے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اب انتظامیہ یا حکومت کی طرف سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور کچھ اور اقدامات کیے جانے کا امکان ہے، اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات پر ہم غور کر رہے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑے ریلیف کا اعلان ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اگر بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب، آج کل پوری نون لیگ وہ بلوچستان میں ہے اور تمام الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے پوری طرح کوشش میں مصروف ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ 2017-18 میں اسی طرح کا کچرا اور اسی طرح کا جو بلیک مال ہے اور ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے جماعتیں تبدیل کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے میاں عمران خان صاحب کی جماعت میں انہیں شامل کیا گیا تھا۔ اور یہ ہمیشہ جب ہمارے جو نام نہاد لیڈر ہیں، ان کو اقتدار کی ہوس ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام تر اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ خیر، نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ باپ کے لوگ اپنی باپ کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اسی باپ کے در پر یہ آج پھر پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، اور نون لیگ تو اپنے یا ان کے سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی بڑی وکٹیں گرنے والی ہیں اور بہت بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے نون لیگ کو، لیکن وہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ البتہ جام کمال کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ جام کمال صاحب اس سے پہلے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، لیکن جب ہواؤں کا رخ بدلی ہوا اور لاڈلے میں تبدیلی ہو گئی تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف پھر ان کا آ گیا۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باپ پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ باپ پارٹی کے اندر ہی موجود رہیں گے، لیکن کچھ لوگ نواز شریف صاحب کی طرف جانے کے لیے بڑے سرگرم ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس طرح 2017-18 میں عمران خان صاحب کے لیے تمام کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ان کی پارٹی کو اکثریت دینے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کی حکومت بن گئی، اسی طرح کی سچویشن سے اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی دوچار ہیں، اور دونوں کا مقصد اس وقت عمران خان صاحب کا اور آج نواز شریف صاحب کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اقتدار کی دوڑ میں تمام اصولوں کو بھولنے والی یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ نقصان میں رہی ہیں، اور ان کی اقتدار کی ہوس نے نہ صرف یہ کہ ان کو خراب کیا بلکہ پوری ملک کی 22 یا 24 کروڑ عوام بھی اس چکی میں پسنے لگتی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کے لیے بڑے ریلیف کی، تو اگرچہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیب کی حراست میں جانے والے ہیں عمران خان صاحب بہت جلد۔ یہاں پر منیب فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیب ابھی تذبذب کا شکار ہے کہ وہ اپنی حراست میں انہیں لے، یا وہ پھر چونکہ 30 دن تک وہ ان کا ریمانڈ لے سکتے ہیں نیب والے، یا یہ کہ عمران خان صاحب کو اسی طرح اڈیالہ جیل میں رکھا جائے۔ البتہ انصار عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے لیے سنگین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ جس طرح کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، بہت سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں
وہ اس کو دوسرے اینگل سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کا اعلان ہے۔ وہ ریلیف کس طرح کا ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ سماعت تھی کہ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس میں ٹرائل ہے ان کا، وہ جیل میں ہونا چاہیے یا اوپن ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اوپن عدالت میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گواہ کیا کہہ رہا ہے یا ان پر الزام کیا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، جبکہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہے اس میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں یہ مثال دی گئی کہ اندرا گاندھی کا بھی جو ٹرائل تھا وہ جیل میں ہوا تھا، اندرا گاندھی قتل کیس کا، لیکن اس جیل ٹرائل میں میڈیا کو ایکسیس حاصل تھی، یہاں پر میڈیا کو بھی ایکسیس حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی 5 لوگ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی 5 لوگ وہاں آ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا یا حکومت کا یہ خیال ہے کہ جیل میں ٹرائل ہونا چاہیے، ان کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ ایک تو سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس وجہ سے بھی ان کو جیل سے عدالت منتقل کرنا مشکل ہے، اور دوسرا سائفر چونکہ از خود ایک انتہائی سیکرٹ معاملہ ہے اور اس کو کسی بھی طرح اوپن نہیں کیا جا سکتا، اور یقینی طور پر جب ٹرائل ہوگا تو اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، وہ اوپن نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کا اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ٹرائل، یعنی اس پر کہ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے یا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے، اس پر میاں گل حسن اور جسٹس ثمن رفعت صاحبہ نے یہ سماعت کی اور اس کیس کو سنا۔ البتہ انہوں نے اس کو 2 دن کے لیے روک دیا ہے، 16 تاریخ کو یہ دوبارہ ٹرائل ہوا ہے۔ یہی بڑی خوشخبری ہے عمران خان صاحب کے لیے، جو 2 دن کا ان کو ریلیف ملا ہے۔ اس کیس کو، یعنی سائفر کیس کے ٹرائل کو جیل میں 2 دن کے لیے روک دیا گیا ہے سماعت کرنے سے۔ البتہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میرٹ پر نہیں تھا کیس، اس وجہ سے اس کو روکا گیا ہے، یا اس کیس کے اندر کو کمزوری ہے اس وجہ سے نہیں روکا گیا ہے اس کو، بلکہ منیب فاروق صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے ثاقب بشیر صاحب جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کے حوالے سے، کہ بنیادی جو نقطہ، جو دلیل ہے ان دونوں ججز کی اس کو روکنے کی اور اس کو سٹے دینے کی 2 دن کے لیے، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جج کی تعیناتی چونکہ عدلیہ کا اختیار تھا، تو حکومت نے یہ جج کیوں تعینات کیا اور کیسے تعینات کیا، اس پر البتہ اٹارنی جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پر کوئی قانونی چیز سامنے لائیں کہ کیا عدلیہ سے اس کی مشاورت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ اس ٹرائل کو 2 دن روکنے کی کہ جیل ٹرائل کی منظوری بھی عدالت نے دینی ہوتی ہے، نہ کہ حکومت نے، چونکہ یہاں حکومت نے کابینہ سے منظور کروایا ہے اس کے جیل ٹرائل کے لیے، تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو 2 دن کے لیے ان کے کیس کو روک دیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کا یہ کیس جیل میں چلتا ہے یا عمران خان صاحب کا کیس اوپن اس کا ٹرائل ہوتا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ہی پتہ چلے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، معلومات کیسی تھیں، آپ کی رائے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔